الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى درود پر دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائے کرام قدر، شب رحلت جناب خدیجہ الکبریٰ ہے اور یقیناً اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے غم کی شب. سورہ مبارکہ والضحیٰ کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھی گئی. سورہ مبارکہ والضحیٰ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے رسول اللہ کے محسنوں کا تذکرہ کیا. آیت نمبر 8 کے اندر جو اس وقت آپ کے سامنے پیش کی گئی، ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اے رسول ہم نے جب تمہیں تندرستی کے عالم میں پایا تو تمہیں بے نیاز کر دیا، غنی کر دیا. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ اور دین اسلام کے اوپر جب مشکل تھی تو اس وقت مال خدیجہ تھا کہ جس نے رسول اللہ کو بے نیازی عطا کی. اس وقت خدیجہ کا مال تھا کہ جس نے اسلام کو بے نیازی عطا کی. سورہ مبارکہ والضحیٰ، اور اسی سورہ کے اندر پروردگار عالم نے رسول اللہ کے دوسرے محسن کا تذکرہ بھی کیا. اور دوسرا محسن کوئی اور نہیں، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے والد کہ جن کا نام عمران اور شہرت ابو طالب کے نام سے، یعنی نام تو عمران تھا لیکن پہچانا ابو طالب کے نام سے جانا جاتا تھا. ان کا تذکرہ بھی سورہ مبارکہ والضحیٰ میں کیا. کس انداز میں کیا؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے حبیب جب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پھر ہم نے تمہیں صاحبان عطا کر دیا. ابو طالب کی صورت میں صاحبان عطا کیا اور خدیجہ کی صورت میں بے نیازی عطا کر دی. اور یہ دونوں کے دونوں وہ محسنین اسلام ہیں، ان کا وہ احسان ہے اسلام کے اوپر کہ جو کچھ ہی وقفے کے اندر رسول اللہ کو چھوڑ کر گئے اور ایک ہی سال میں دونوں ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہوئی. اور اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی غم کا سال. یہ وہ سال تھا کہ جس میں رسول اللہ ان دونوں ہستیوں سے بچھڑ گئے. یعنی رجب کے مہینے کے اندر جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور رمضان کے مہینے میں جناب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہوئی. ان دونوں ہستیوں کی قبر مبارک مکہ مکرمہ کے اندر ایک شارع ہے، شارع ہجوم جو علاقے کا نام ہے، اور اس شارع کے اوپر مشہور قبرستان ہے جسے ہم مقبرۃ المعلا یا جنت المعلا کے نام سے جانتے ہیں. دونوں ہستیوں کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے. پروردگار عالم تمام مومنین کو ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے تاکہ انسان خود ان مقامات پر جا کر ان ہستیوں کی زیارت بھی پڑھ سکے
اور ان کے ذریعے سے توسل بھی اختیار کر سکیں۔ یاد رکھیے جناب خدیجہ کی ہستی وہ ہستی کہ جس کے اسلام کے اوپر بڑے احسانات، خود تاریخ اسلام کے اندر اور ادیان کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو عورتوں کا مقام بہت زیادہ اہم ہے۔ قرآن مجید کو بھی اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو قرآن مجید نے بھی مختلف مقامات پر کچھ خواتین کا تذکرہ کیا۔ کبھی جناب نوح اور جناب لوط کی عورتوں کا تذکرہ کیا اور یہ بتا دیا کہ اگر کوئی خیانت کرے تو چاہے نبی کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم اسے چھوڑ دیا کرتا ہے، وہ فلاح نہیں پاتے۔ اور اگر ایماندار ہو، پروردگار عالم کے ساتھ مخلص ہو، تو چاہے فرعون کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم اسے قوم ظالمین سے نجات عطا فرما دیا کرتا ہے۔ جائیے جا کر سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 10 اور 11 کو پڑھیے، آپ کو وہاں پر یہ دونوں مثالیں ملیں گی۔ آیت نمبر 10 کے اندر پروردگار عالم جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ کا تذکرہ کرتا ہے اور مثالیں دے کر بتاتا ہے کہ نوح اور لوط کی زوجہ ایسی تھی جو ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن دونوں نے خیانت کر دی، پروردگار عالم نے چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ اور دوسری طرف ایک وہ عورت تھی کہ جو فرعون کی زوجہ تھی، لیکن جس نے خداوند عالم سے جنت کا سوال کیا، یہ آیت نمبر 11 کے اندر، جس نے خدا سے جنت کا سوال کیا اور کہا پروردگار مجھے فرعون اور اس کے لوگوں سے بچائے رکھنا، مجھے ظالم قوم سے بچائے رکھنا، پروردگار عالم نے ان کی حفاظت کر دی۔ یاد رکھیے جتنے ادیان گزرے ہیں، ان ادیان کے اندر خود خواتین کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ خود تاریخ اسلام کے اوپر آئیے تو تاریخ اسلام کے اندر 2 خواتین ایسی کہ جن کے کردار کو اگر ہٹا دیا جائے تو اسلام کی تاریخ نامکمل نظر آئے گی۔ ایک جناب خدیجہ کا کردار ہے اور دوسرا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ساری مبارک ہستیاں جو ان کے بعد گزری جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے کام کیا۔ لیکن ابتدائی اسلام کی اگر بات کی جائے تو یہ 2 خواتین، جناب فاطمہ الزہرا اور جناب خدیجہ الکبریٰ۔ یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات آج جن کی شب شہادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 دن، آج کی شب اور کل کی شب، جناب خدیجہ کے عنوان کے اوپر گفتگو کی جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ باتیں جو جناب خدیجہ کے حوالے سے مختلف قسم کے مسکنسیپشن ہیں وہ بھی دور ہو جائیں اور کئی ساری معلومات جناب خدیجہ کے اعتبار سے لوگوں کو پتہ چلے۔ رسول اللہ کے سلسلہ نسب کے اندر ایک پشت میں جا کر جناب خدیجہ کا سلسلہ نسب ملتا ہے، یعنی اسی آل سے ہیں کہ جس آل سے رسول خدا کی ذات ہے، اسی نسب سے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہے تاریخ اسلام کی کہ عرب کے اس جاہل دور کے اندر کہ جہاں پر ہم تاریخ کے مختلف قضیوں کو سنتے ہیں کہ فحاشی عروج کے اوپر ہے، بے حیائی عروج کے اوپر ہے، جہالت عروج کے اوپر ہے، وہاں پر اگر اس دور کے اندر ایک خاتون طاہرہ کا لقب پاتی ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ یعنی آپ نے تاریخ کے اندر بہت سارے لوگوں کی اور ان کی والداؤں کے تذکرے سنے ہوں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور تذکرہ جب سنے ہوں گے تو آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی جھنڈے کے ساتھ چلنے والی عورت تھی، کسی کا کردار کیا تھا، کوئی رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبانے والی عورت تھی، اور دوسری طرف پاک و پاکیزہ ہستیوں کی اگر بات کی جائے تو اس بے حیائی کے دور کے اندر اگر کوئی طاہرہ پاک و پاکیزہ لقب پا کر اسلام کے کردار کے اندر موجود ہے تو وہ خدیجہ طاہرہ ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کے مقام کو سمجھنا ہے تو اب واقع جناب خدیجہ کے کردار کو پڑھیے۔ خود رسول اللہ جب جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں کس انداز میں ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ، کہ اسلام قائم نہیں ہوا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اسلام قائم نہیں ہوتا اگر خدیجہ کا مال نہیں ہوتا اور علی کی تلوار نہ ہوتی۔ ویسے اگر میں اپنے اعتبار سے بات کروں تو ان 2 چیزوں کے علاوہ تیسری چیز جو تاریخ جس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسلام کی بنیادوں میں علی کی تلوار، خدیجہ کا مال اور رسول اللہ کا اخلاق، یہ تینوں چیزوں کو ملا دیا جائے تو ایک مکمل اسلام کی تصویر ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔
آپ خود جناب خدیجہ کے کردار کو اگر دیکھنا شروع کریں، جناب خدیجہ کا کردار کوئی معمولی کردار نہیں ہے، ملکۃ العرب ہے، تاریخ نے لکھا ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، اور کوئی معمولی مقام نہیں ہے عرب کے لوگوں کے اندر، عرب کی سب سے مالدار ترین خاتون، لیکن ایسی مالدار ترین خاتون رسول اللہ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ کسی کے کہنے کے اوپر رسول اللہ کے ساتھ چلنے لگی، رسول اللہ کے کردار کو دیکھا ہے، ان آسمانی کتابوں کی باتوں کو سنا ہے، خواب کے اندر کچھ معاملات کو دیکھا ہے، اور ایسی کیفیت آتی ہے کہ رسول اللہ سے دل میں محبت کا اظہار شروع ہوتا ہے، رسول اللہ کے کردار کو دیکھتی ہیں اور رسول اللہ کے کردار سے محبت کرنا شروع کرتی ہیں۔ جناب خدیجہ کے کردار کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے، کئی ساری آپ کو باتیں ملیں گی، اتنی مالدار ترین خاتون تھی، عرب کے لوگ رشتے بھیجا کرتے تھے، لیکن کسی رشتے کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ کے ساتھ رشتے کو قبول کیا۔ جناب خدیجہ کا کردار واقع جا کر پڑھیے کتابوں کے اندر، علامہ مجلسی کی حیات القلوب کے اندر اس پورے کے پورے چیپٹر کو پڑھیے کہ جہاں پر جناب خدیجہ کا کردار نقل کیا ہے، اور کئی ساری اور کتابیں ہیں کہ جہاں پر جناب خدیجہ کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، تاکہ کچھ مسکنسیپشن جو ہمارے دماغ کے اندر موجود ہیں ان ہستیوں کے اعتبار سے، یہ وہ خدیجہ ہے جس نے اپنا سارا کا سارا مال رسول اللہ پر قربان کر دیا، اور رسول اللہ سے محبت کی کیفیت یہ ہے کہ اس انداز میں رسول اللہ کو پہچانا ہے کہ کسی اور نے نہیں پہچانا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، خواب کی کیفیت ہے، خواب میں دیکھتی ہیں، ابھی کتابوں سے کچھ روایتیں میں آپ کی خدمت میں جمع کر کے پیش کر رہا ہوں۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند گھر میں اترا ہے، اور جب گھر میں اترا ہے تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اپنے چچا ورقہ بن نوفل کو بتاتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور کچھ حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ورقہ بن نوفل بتاتے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب پیغمبر سے تمہاری شادی ہونے والی ہے، اور تم ان کے بچوں کی والدہ بننے والی ہو۔ اب تک پیغمبر کو پہچانتی نہیں ہے۔ پھر خواب دیکھتی ہیں کہ سورج خانہ کعبہ کا طواف کر رہا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد پھر جناب خدیجہ کے گھر پر آتا ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل کو بتاتی ہیں، ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جس ہستی سے شادی کرنے والی ہو اس کی شہرت عالمگیر ہوگی، دنیا میں اس کی شہرت موجود ہوگی، اور بزرگ ترین مقام و مرتبہ رکھنے والی ہستی ہوگی۔ ایک مرتبہ ذہن میں باتیں محفوظ ہوتی ہیں، کچھ ایسا گزرتا ہے، پھر تاریخ روایتوں کا تذکرہ کرتی ہے کہ جناب خدیجہ اپنے مقام پر بیٹھی ہے۔ دیکھیں کس انداز میں رسول اللہ سے الفت قائم ہوئی ہے۔ یہودی عالم کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی ہوئی ہیں کہ اتنے میں دیکھتی ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے۔ یہودی عالم دیکھتا ہے، رسول اللہ کی علامتوں کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اس ہستی کو گھر میں بلایا جائے۔ جب گھر میں بلاتا ہے، بلا کر رسول اللہ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مہر نبوت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہستی وہ ہے کہ جو عنقریب پورے عرب کے لیے بہت زیادہ عزت و احترام کا باعث بننے والی ہے، اسے رسالت و پیغمبری ملنے والی۔ جناب خدیجہ کے ذہن میں پھر بات اجاگر ہوتی ہے، ابھی باتیں جمع ہوتی جا رہی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، اب جب یہ معلوم چلا کہ ایک محمد ہے، اس کے ساتھ تجارت کے تعلقات قائم ہوئے، اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ جاؤ، جا کر ان کے ساتھ کام کرنا، ان کے حکم کو مانتے رہنا۔ اور جب میسرہ واپس آتا ہے تو آ کر رستے کے سارے معجزات کو بیان کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، یہ معجزات دیکھے کہ جس درخت کے نیچے جاتے ہیں درخت سرسبز ہو جایا کرتا ہے، اگر رستے میں کبھی کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے کہ جس سے کوئی نہیں بچا سکتا، رسول اللہ بسم اللہ و باللہ کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اب بڑی بڑی روایتوں کو ایک دو جملے کے اندر سمیٹ کے پیش کر رہا ہوں۔ میسرہ آ کر سارے کے سارے معاملات کو بتاتا ہے، بلکہ ایک اور روایت میں یہاں تک جملہ ملتا ہے کہ جب رسول اللہ تجارت کا قافلہ لے کر واپس آئے تو ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، آسمان پر بادل رسول اللہ کے اوپر سایہ کر رہا ہے، دل میں احترام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ احترام کی کیفیت
بڑھتی چلی جا رہی، بادل سایہ کر رہا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ میسرہ آپ کے ساتھ نہیں آیا. رسول اللہ نے کہا میسرہ پیچھے آ رہا ہے. کہا کہ آپ اس کے ساتھ آئیے. دیکھنا چاہتی تھی کہ بادل رسول اللہ کے ساتھ ہی جا رہا ہے یا واپس آ رہا ہے. رسول اللہ پیچھے کی طرف جاتے ہیں، بادل پیچھے کی طرف جاتا ہے. رسول اللہ آگے کی طرف آتے ہیں، بادل آگے کی طرف آتا ہے. یہ محبت، رسالت سے محبت، کردار سے محبت. اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر جناب ابو طالب اس رشتے کو لے کر جاتے ہیں جناب خدیجہ طاہرہ کے پاس. اب یہاں پر تاریخ نے جملے لکھے، اور وہ تاریخ جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے جس سے بہت سارے کانسیپٹ ایسے ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیے گئے. جناب خدیجہ طاہرہ کا جب ذکر آتا ہے تو لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 40 سال کی عورت تھی جب رسول اللہ سے شادی ہوئی. لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سے کئی شادیاں ہو چکی تھی. لوگ کہتے ہیں ان کی پہلے سے بیٹیاں تھیں. میں کہتا ہوں تاریخ کو صحیح انداز میں اٹھا کر پڑھیے. صرف 40 سال کی روایت موجود نہیں ہے. ابن عباس نے ایک روایت کو نقل کیا جسے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر نقل کیا کہ جناب خدیجہ طاہرہ کی عمر 28 برس تھی جب رسول اللہ سے شادی ہوئی. یعنی رسول اللہ 25 برس کے، جناب خدیجہ طاہرہ 28 برس کی. اور جناب خدیجہ کی اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، نہ ان کی کوئی بیٹیاں تھیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ میں اتنی باتیں مکس کر کے کیوں پیش کی گئی؟ میں نے جب ان تاریخ کی باتوں کو پڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تاریخ کے اندر وہ افراد کہ جن کے اپنے کردار میں کوئی بلندی نہیں تھی، انہوں نے جب اس کردار کی بلندی کو دیکھا تو اس کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اس کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی. آپ سب مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو جانتے ہوں گے. ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھا کر آگے بڑھوں. کیا آپ نے اکثر ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرتے ہیں تو کس انداز میں پیش کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر سرف کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے یا ٹوتھ پیسٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے تو ایک ٹوتھ پیسٹ کو یا ایک سرف کو دکھایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کپڑے صحیح سے نہیں دھو رہا اور اس میں اتنی گندگی رہ گئی ہے، اور اس خرابی کو دکھا کر دوسرے ڈٹرجنٹ کو شو کر دیا جاتا ہے، دوسرے ٹوتھ پیسٹ کو شو کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیز اتنی اچھی ہے کہ اس سے بہتر پرفارم کر رہی ہے. بات دراصل یہ ہے اگر اپنی چیز میں قابلیت ہو تو دوسروں کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اچھا پروف کریں، یہ ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجیز تو ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ دوسرے کو خراب کر کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کریں. تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ جن کے کردار میں کوئی کمال نہیں تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ ایک باکمال ہستی ہے تو اس ہستی کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی کہ جناب خدیجہ کے اندر یہ خرابی بھی تھی، یہ خرابی بھی تھی، یہ خرابی بھی تھی. حالانکہ تاریخ کے اعتبار سے ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ تاریخ میں خدیجہ سے زیادہ رسول اللہ سے الفت رکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ کی الفت کا انداز دیکھیے. جب تک خدیجہ طاہرہ زندہ رہی رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. کیا باقی بیویوں کو یہ مقام نصیب ہوا؟ باقی بیویاں بیک وقت رسول اللہ کے ساتھ تھیں. اگر 9 امہات المومنین کا تذکرہ کیا جائے تو ایک جناب خدیجہ، جب تک جناب خدیجہ طاہرہ زندہ رہی رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. یہ مقام فقط خدیجہ طاہرہ کو ملا ہے. اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس انداز میں دوسری زوجات رسول اللہ سے جناب خدیجہ کے بارے میں حسد کیا کرتی تھی اور رسول اللہ کیا جواب دیا کرتے تھے. تو جناب خدیجہ طاہرہ کے مقام کو اگر دیکھا جائے تو واقعی بہت بلند ترین مقام ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب خدیجہ کا مقام اتنا بلند ہے اور کس انداز میں جناب خدیجہ کے کردار کو لوگوں نے خراب کرنے کی اور مسخ کرنے کی کوشش کی. جناب خدیجہ کے کردار کو جس انداز میں خراب کیا گیا کہ ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی شادیاں ہو چکی تھیں. تاریخ گواہ ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. جو بیٹیاں تھیں وہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں جنہیں وہ پالا کرتی تھی، اور ان کی کوئی شادی پہلے نہیں ہوئی تھی. جناب خدیجہ طاہرہ رسول اللہ کا انتخاب کرتی ہیں تو لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے رشتوں کو ٹھکرا دیا، اس یتیم و نادار سے شادی کر رہی.
اور جناب خدیجہ طاہرہ جواب دیتی ہیں. دیکھیں کس انداز میں اعتراض ہو رہا ہے اور کس انداز میں جناب خدیجہ طاہرہ رسول اللہ کی بات کر رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ تم پورے جزیرت العرب کے اندر رسول سے اگر بہتر کوئی شخصیت ہے تو بتاؤ جو اخلاق اور کمال کے اندر رسول اللہ سے بہتر ہو. یعنی جناب خدیجہ طاہرہ اس کرائٹیریا کو پیش کر رہی ہیں کہ دیکھو کرائٹیریا اخلاق اور کمال ہے، وہ کرائٹیریا نہیں ہے جو دنیا پیش کر رہی ہوتی ہے. آج دنیا میں جا کر دیکھیے شادی کرنے کے لیے جن کرائٹیریا کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے کرائٹیریا ایسے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں کہ جہاں پر نہ اخلاق کی کوئی اہمیت ہوتی ہے نہ کردار کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. جناب خدیجہ فرما رہی ہیں پورے جزیرت العرب میں رسول اللہ سے بہتر اخلاق والا اور رسول اللہ سے بہتر کمال کردار میں کمال والا لے کر آ جاؤ. اس انداز میں رسول اللہ کی بات کر رہی. اذان گرامی، جناب خدیجہ طاہرہ کی رحلت کی شب ہے. آج پوری دنیا ایک عالمی وبا کے اندر گرفتار ہے، ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. کرونا کی وجہ سے لوگ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں. میں اگر معاملات کو اینالائز کروں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیب ابی طالب کے اندر دیکھیں جناب خدیجہ طاہرہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو نارمل حالات نہیں تھے. 3 سال شیب ابی طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ کے اندر گزارے. آج ہم لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. عزیزان گرامی اطمینان رکھیے کہ آپ اس لاک ڈاؤن کے اندر بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. لوگ راشن بانٹ رہے ہیں، گھروں میں کھانے پہنچ رہے ہیں، آپ کو باہر جانے کا تھوڑا موقع مل جاتا ہے. لیکن شیب ابی طالب کے اندر 3 سال جس انداز میں خانوادہ اہل بیت نے گزارے ہیں، روایتیں اٹھا کر دیکھیں معلوم چلے گا آپ کو کہ ان سوکھے پتوں کو کھا کر گزارا کرنا پڑ رہا ہے جو درختوں کے اوپر ہے. خود جناب خدیجہ طاہرہ کی رحلت کے اسباب کے اندر جو باتیں تاریخ میں موجود ہیں اس میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ وہ زہریلا پتا کھانے کی وجہ سے یا وہ بوٹی کھانے کی وجہ سے کہ جس کے اندر زہر کی تاثیر تھی جناب خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. تو پروردگار عالم کا شکر ادا کیجیے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بھی غذا میسر ہے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. اہل بیت کے گھرانے نے اس مرحلے کو بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر یہ سوشل بائیکاٹ اور یہ کیفیت تھی کہ جہاں پر ان کے گھر والوں کو درختوں کے پتوں کو کھا کر گزارا کرنا پڑا. اور نہیں معلوم خدیجہ طاہرہ نے کتنا عرصہ بھوک و پیاس کے عالم میں گزارا ہوگا. وہ وقت بھی آیا کہ جب خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں. دین کی خدمت جس انداز میں جناب خدیجہ طاہرہ نے کی، کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب خدیجہ کے مال کی کیفیت کیا تھی اور وہ مال کس انداز میں خرچ ہوا، کہاں کہاں خرچ ہوا. کل کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ملیکۃ العرب رسول اللہ کے لیے زحمتوں کو برداشت کرتی ہے، رسول اللہ کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے. اور جب آخری وقت آتا ہے تو رسول اللہ کی خدمت میں آ کر ایک جملہ کہتی ہے کہ اگر گھر داری کے معاملات کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو خدیجہ طاہرہ کو معاف کر دیجیے گا. اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو خدیجہ طاہرہ کو معاف کر دیجیے گا. اور پھر اس کے بعد جملہ فرماتی ہے کہ خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا کا بڑا خیال رکھیے گا. عزیزوں، فاطمہ زہرا کے بارے میں خدیجہ طاہرہ وصیت کر رہی کہ دیکھو میری بیٹی فاطمہ کا بڑا خیال رکھنا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا بی بی، رسول اللہ جب تک اس دنیا میں ہے رسول اللہ زہرا کا بڑا احترام کریں گے، زہرا کو حفاظت کے ساتھ رکھیں گے. امت بھی اس وقت تک زہرا کی قدردانی کرے گی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ اس دنیا سے جائیں گے کیفیت یہ ہوگی کہ لوگ زہرا کے دروازے کے اوپر آگ لے کر آئیں گے. زہرا کا موسم شہید ہو جائے گا. وصیت کے جملے ہیں جناب خدیجہ کے. جناب زہرا کو بلا کر کہتی ہے بابا سے کہنا
مجھے کہتے ہوئے بابا سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ مجھے قبر کا بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے، اپنا ایک کرتا میرے کفن کے ساتھ ڈال دیں تاکہ قبر کے معاملات آسان ہو جائے۔ روایتوں کے جملے کہ آسمان سے خاص طور پر کفن آیا، رسول اللہ نے اپنے کرتے کو دیا، رسول اللہ نے قبر میں داخل ہو کر خدیجہ طاہرہ کو دفن کیا۔ زہرا آج کی رات یتیم ہو گئی۔ اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے 4 سال کی عمر ہے جناب زہرا کی، اور زہرا یتیم ہو رہی ہے، لیکن میں بی بی کی خدمت میں عرض کروں گا، بی بی ایک 4 سال کی کیفیت آپ کی بھی ہے، ایک 4 سال کی بچی کربلا کے میدان میں بھی ہے۔ بی بی آج اب یتیم ضرور ہوئی ہے، لیکن کسی نے آ کر تماچے نہیں مارے، کسی نے آ کر دامن میں آگ نہیں لگائی، لیکن ہائے کربلا کی وہ یتیمہ جس دن یتیم ہوئی ہے، انتظار کر رہی تھی کوئی سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا، لیکن کسی نے آ کر تماچے مارے، کسی نے دامن میں آگ لگائی۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے سبسوں کو اپنی بارگاہ قبول فرما، ہمارے تمام گناہ نے کبھی روشنی رکھی مغفرت فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔